یعنی یہ حکایت جو میں آپ کو ابھی عرض کرنے لگا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ 1000 کتابوں کا نچوڑ ہے، جس سہل انداز میں انہوں نے بات سمجھائی۔ سر بڑا شوق ہو رہا ہے سننے کا۔ فرماتے ہیں کہ ایک میاں بیوی تھے، خاتون جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ پارسا بنتی تھی، اچھا، نیک بنتی، اور شوہر کو بڑا مروب رکھتی تھی کہ وہ بہت نیک ہیں، متقی ہیں، بہت پرہیزگار ہیں، ضرورت سے زیادہ۔ ایک دن شوہر گھر میں آئے تو وہ ان سے کہنے لگیں کہ یہ جو سامنے درخت ہے آپ اس کو کٹوا دیں۔ اچھا، اس نے کہا کیوں؟ یہ تو پردہ ہے گھر کا، مطلب اس کے ذریعے سایہ ملتا ہے۔ نہیں، لیکن اس پہ جو پرندے آ کے بیٹھتے ہیں نا، تو جب میں غسل کرنے جاتی ہوں، شاور لیتی ہوں، تو چونکہ ہمارے اس پہ اوپن ہے، تو یہ اوپر سے پرندے بیٹھے ہوئے مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو مجھے اچھا نہیں لگتا، بے پردگی ہوتی ہے۔ پرندوں سے پردہ؟ پرندوں سے بھی پردہ کرنا ہے مجھے۔ کیا تقوی ہے؟ تقوی ہے، آپ اس کو کٹوائیں۔ اس نے کہا اچھا یار باپ، میری بیگم اتنی نیک ہے، اتنا تقوی، اتنی پرہیزگاری۔ اس نے درخت کٹوا دیا۔ چند دن گزرے تو وہ دوسرے شہر میں کام کرتا تھا، تو ایک دن وہ اچانک گھر پہ آیا تو دیکھا کہ اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، اور غلط حالت میں اس نے انہیں پکڑ لیا۔ تو اس نے بیوی کو طلاق دی۔ بڑا دلی اس کو ایک رنج ہوا، صدمہ ہوا، اور وہ مطلب حیران ہوا کہ اتنی نیک اور پارسا بننے والی خاتون نے مجھے ایسے دھوکہ دے دی۔ اس نے نہ صرف بیوی کو طلاق دی، بلکہ شرمندگی کے مارے وہ شہر بھی چھوڑا اور ایک دور کسی گاؤں میں بستی میں چلا گیا۔ ایک دن وہاں ایک واقعہ ہوا۔ وہ جس بازار سے گزر رہا تھا تو اس نے ایک عجب منظر دیکھا وہاں پہ۔ دیکھتا کیا ہے کہ ایک بزرگ ہیں، دینی پیشوا ہیں، اچھا، پیر صاحب ہیں، وہ اپنے مریدین کے ساتھ چلے آ رہے ہیں، اور آگے مریدین ہا ہو مطلب وہ پورا جلوس ہے، پورا جلوس ہے، اور پیر صاحب کے آگے جو ہے نا، وہ کچھ ان کے معتقدین تھے، وہ جھاڑو لگا رہے ہیں۔ اچھا، یعنی جہاں حضرت قدم رکھتے ہیں اس سے پہلے اس جگہ کو صاف کیا جاتا ہے۔ جھاڑو لگ رہا ہے، پھر وہ قدم رکھتے ہیں، پھر جھاڑو لگتا ہے، پھر وہ قدم رکھتے ہیں۔ اب یہ بڑے انہماک سے دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا ہوا؟ تو اس نے پوچھا بھائی یہ کیا معاملہ ہے کہ روڈ تو صاف ہے، راستہ بالکل نیٹ اینڈ کلین ہے، تو یہ صفائی کیوں کی جا رہی ہے؟ حیرت کی بات، حیرت کی بات ہے، کوئی گندگی تو ہے نہیں۔ اتنا ادب اور احترام۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے حضرت اتنا متقی اور تقوی والی شخصیت ہیں، یہ زمین پر اس وقت تک قدم نہیں رکھتے، یہ کہتے ہیں جھاڑو لگاؤ، ایسا نہ ہو کوئی حشرات الارض، کوئی کیڑا مکوڑا نیچے ہو اور میں پاؤں رکھوں اور وہ ہلاک ہو جائے۔ اتنی پارسائی، اتنا تقوی، اتنی نرم دلی۔ اتنی نرم دلی۔ اس شخص نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ حیران ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد پیچھے سے کچھ کوتوال آئے، پولیس والے آئے، انہوں نے اس بندے کو پکڑ لیا۔ شور ہوا پیچھے کہ بھائی چوری ہو گئی سنار کے یہاں۔ تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا کہ بھائی کہاں سے آیا ہے، تو اجنبی ہے، تیرا عطا پتہ کیا ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ تو نے چوری کی، تو چور ہے، تو ہی چور ہے، تو ہی چور ہے۔ اس نے کہا نہیں میں نے چوری نہیں کی۔ تو کہا کہ پھر کس نے چوری کی ہے؟ کہا یہ مجھ سے پہلے دکان میں کون گیا تھا؟ میں بھی دکان کے پاس کھڑا ضرور تھا، لیکن پہلے کون؟ کہا وہ حضرت گئے تھے جو تشریف لے جا رہے ہیں۔ کہا چور یہی ہے، یہ جو حضرت ہیں یہی چور ہیں۔ یہی چور۔ کیا بات کر دی! اتنے متقی پرہیزگار، ایسی شخصیت پہ تو چوری کی بات کر رہا ہے جو اتنا تقوی و پرہیزگاری نہیں دیکھ رہا تو ان کی؟
اس نے کہا جبھی تو میں کہہ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں جبھی تو میں کہہ رہا ہوں. اور بات سنو، اگر یہ چور نہ ہو تو میری گردن کاٹ دینا. اتنا یقین. آقا بھائی آپس میں مشورہ کیا انہوں نے. خیر جب اتنی بڑی بات اس نے کی تو انہوں نے ان کو روکا. پیر صاحب کو کوتوال نے کہا کہ آپ کی تلاشی لینی ہے. سارے مریدین نے تلواریں نکالنے کی. کیا بات کر رہے ہو؟ تو کہا بات یہ ہے کہ جس شخص کو ہم نے پکڑا ہے وہ کہتا ہے یہ چور ہے، اور وہ دعوے کے طور پہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ چور نہ ہو تو میری گردن اڑا دینا. اب ہمیں مجبوراً تلاشی لینی پڑے گی. خیر بڑی مشکل سے جب ان کی تلاشی لی گئی تو ان کے جبے سے وہ ہار سونے کا برآمد ہو گیا. استغفر اللہ. اب جب برآمد ہو گیا تو پولیس والوں نے اس کو پکڑا، دونوں کو لے گئے، اور یہ بات بادشاہ وقت تک پہنچ گئی کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے. اور ایک بندے نے کہا کہ چوری اس نے کی، اور جب تلاشی لی گئی تو واقعی سامان برآمد ہوا. قاضی نے جو فیصلہ دینا تھا وہ تو دے دیا اس کے خلاف، لیکن اس شخص کو بادشاہ نے کہا اتنا زیرک معاملہ فہم آدمی کہ دیکھ کے بتا دے کہ یہ چور ہے، تو بھائی صاحب آپ کو کیسے پتا چلا؟ اتنی دانائی اور بینائی کہاں سے آئی؟ یہ حکمت اور دانائی کہاں سے آئی تمہارے اندر؟ ہمیں بھی تو سکھاؤ. اس نے کہا بادشاہ سلامت. اس شخص کو چونکہ اپنی بیوی کا واقعہ یاد تھا، کتنی پارسائی کا، کتنی پارسائی والا قصہ تھا وہ، پرندوں سے پردہ کر رہی تھی وہ. تو اس شخص نے جو جملہ کہا وہ سننے والا ہے. اس نے کہا بادشاہ سلامت، جو شخص ضرورت سے زیادہ پارسائی دکھائے سمجھو کہ وہاں فراڈ ہے. واہ 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 واہ، کیا شاندار طریقے سے بات سمجھائیے. واہ کیا بات ہے مولانا روز. واہ واہ واہ. جو شخص ضرورت سے زیادہ دکھاوا کرے، پارسائی کرے کسی بھی معاملے، کسی بھی معاملے، سمجھو کہ یہاں گڑبڑ ہے. اسی لیے کہا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. شریعت کے دائرے میں اگر اس کسوٹی پہ ہم پرکھیں گے نا تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. کیا شریعت نے کسی کو اجازت دی کہ تم راستے میں اس طرح جھاڑو لگا کے قدم رکھو؟ سر یہاں میں گفتگو کو روکتا ہوں. باریک سا سوال پیدا ہو رہا ہے اور اسی گفتگو سے، کیا سر پارسائی کو دکھاوے کی ضرورت پڑتی ہے؟ ہرگز نہیں. کیسے؟ خوشبو کو بھی بھلا اپنا تعارف کروانے کی ضرورت پڑتی ہے؟ بالکل نہیں. تو بس، لیکن جو اپنا تعارف کروا رہا ہو تو سمجھیں گڑبڑ ہے، سمجھیں دال میں کالا ہے. کالا ہے. حضرت آ رہے ہیں تو پہلے جو ہے نا لشکر آیا، ہو ہا یہ وہ ہٹو بچو، جہاں یہ سب چل رہا ہو سمجھ جائیں کہ معاملہ کچھ اور ہے. ایک شخص اللہ والے کی خدمت میں آیا، کہا حضور میں آپ کی خدمت پہ رہنا چاہتا ہوں. کافی عرصہ رہا اور کہا حضور اب مجھے اجازت دیں، میں جانا چاہتا ہوں. ہم یہ اپنی خوشی سے آئے تھے، اپنی خوشی سے جانا چاہتے ہو، مرضی ہے آپ کی. ہمارے یہاں تو آنے والے کو خوش آمدید کہتے ہیں، جانے والے کے لیے راہ گزر ہے. تمہاری مرضی، لیکن آئے کیوں تھے اور جانا کیوں چاہتے ہو؟ آپ کی بڑی شہرت سنی، آپ کا بڑا نام سنا کہ آپ صاحب کرامت بزرگ ہیں، لیکن جب میں آپ کی خدمت میں آیا، آپ کے ساتھ رہا، تو میں نے تو کوئی کرامت نہیں دیکھی، اس لیے مایوس ہو کے واپس جا. کہا اچھا ٹھیک ہے. تو میں ایک بات بتاؤ، کیا کبھی خلاف شریعت مجھے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ واہ. کہ نہ، کبھی ایسا نہیں دیکھا. کہ سب سے بڑی کرامت یہی ہوتی ہے. واہ واہ واہ. سبحان کوئی اللہ، شخص سبحان تمہیں ہوا میں اڑ کے دکھائے تو یہ کرامت نہیں ہے. ہوا میں تو مکھی بھی اڑتی ہے، مچھر بھی اڑتا ہے، فلائنگ تو وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، پرندے بھی اڑتے ہیں. بے شک. اگر پانی پہ چل کے دکھاتا ہے تو مچھلی بھی تیرتی ہے بھائی. حق سچ ہے، حق سچ. کرامت کیا ہے کہ کیا وہ شریعت پہ عمل کرتا ہے. یہ کسوٹی ہے، یہ کرائٹیریا ہے.
اگر آپ کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ شخص صاحب تقوی ہے یا واقعی اللہ والا ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ صاحب شرابی ہے، عمل کر رہا ہے، اگر کر رہا ہے تو اس سے ہاتھ ملائیں، نہیں ہے تو چھوڑ دیں، سمپل طریقہ ہے۔ یہ ضرورت سے زیادہ پارسائی کے ڈنکے بجانا اور اپنے نام کے جو ہے نا وہ بڑے بڑے جو ہے نا وہ معاملات کرنا، سمجھ جائیں دال میں کالا نہیں، پوری دال ہی کالی ہے۔